ابو بکر صاحب اشرفی کو میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں. حضرت قبلہ یہاں پر تشریف لا رہے. اس نعرے کے ساتھ حضرت کو استقبال کیا جا رہا ہے کہ کیوں رضا آج گلی سونی ہے. کہہ دے سبحان اللہ. کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے. آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری الحاج محمد ابو بکر صاحب اشرفی جلوہ بار ہیں. ہمارے منسٹر صاحب کے فرزند، ہمارے منسٹر صاحب کے بیٹے سدھارتھ سنگھ وہ بھی آ رہے ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ اسٹیج پر آ جائیں اور ان کی گلپوشی کے لیے محمد غوث بھائی، ان کی گلپوشی کے لیے محمد غوث بھائی سے گزارش ہے کہ ہمارے منسٹر صاحب اور ہمارے ایم ایل اے صاحب کے بیٹے سدھارتھ سنگھ صاحب وہ آ رہے ہیں. آپ ان کی گلپوشی جو ہے ہمارے غوث بھائی المعروف 100 غوث بھائی فرما رہے ہیں. درود پاک پڑھ دیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. محفل میلاد میں آئے ہیں، درود پاک کثرت سے پڑھیں. اور آپ کے سامنے ایک بہترین عالم دین حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری الحاج محمد ابو بکر صاحب میرے بعد اب آپ کے سامنے خطاب فرما رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لعلی خلق عظیم. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا ومولانا محمد بارک وسلم کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اسٹیج پر جلوہ فرما سادات کرام، علماء عظام، دانشوران کرام، ائمہ و حفاظ کرام، سیاسی لیڈران و جمیع عوام الناس. سب سے پہلے میں آپ کو آج اس عظیم دن جس کو عیدوں کی عید کہتے ہیں، میں آپ سبھی کو عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کر رہا ہوں. یہ ایسی عید ہے کہ اگر یہ عید نہ ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں نہ رمضان عطا کرتا، نہ بقرعید عطا ہوتی، نہ کوئی چیز ملتی، بلکہ ساری عیدوں کی عید یہی ہے عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ 12 نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ 12 نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. یہ وہ ہستی ہے آج سے 1400 سال قبل دنیا بدعمالیوں سے ظلمت کدا بن ہوئی تھی، کفر کی کالی گھٹا ہر طرف کھڑی تھی اور کفر کی ہر طرف تھر تھرا رہی تھی کہ اچانک 12 ربیع الاول دوشنبے کی مبارک صبح کو حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے وہ لالے جہاں تاب پیدا ہوئے جن کے لیے پہاڑ مذلت میں گر ہوئی انسانیت کو اٹھانا، غریب اور غلام کو عورت
کو اس کا مقام دلانا ازل سے مقدر ہو چکا تھا. وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آنے سے پہلے ساری دنیا میں گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا تھا. وہ رسول اس دنیا میں تشریف کیا لائے؟ جہاں تاریخ تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا. جہاں تاریخ تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا. کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا. کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا. یہ وہ رسول اس دنیا میں تشریف لے آئے. آپ کی عظمت کے تعلق سے اور آپ کی اخلاق کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختصر سا جملہ یہ فرمایا ہے کہ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے عظیم منصب پر فائز ہیں. وہ اللہ ساری دنیا کی ساز و سامان کو، آپ دنیا میں جو ساز و سامان دیکھ رہے ہیں صرف ہاسپٹل نہیں بلکہ ساری دنیا کی ساز و سامان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، دنیا کا ساز و سامان تھوڑا ہے. مگر ساری دنیا کے ساز و سامان کو تھوڑا کہنے والا رب اپنے حبیب کے تعلق سے فرما رہا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے بالعظیم منصب پر فائز ہیں. جیسے اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے ایسے کسی کے اخلاق نہیں. خود آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بعثت، میں بھیجا گیا ہوں اب اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے. لِتُمَّ مَا كَانَ مِنْ الْأَخْلَاقِ وَمَحَاسِنِ الْأَفْعَالِ، اخلاق کو پورا کرنے کے لیے اور اچھے کاموں کو پورا کرنے کے لیے میں بھیجا گیا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی ظاہری، اور 63 سالہ زندگی میں 40 سال تو آپ نے بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے اور اپنی ذات کو لوگوں کو منواتے رہے. غار حرا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے. جتنے لوگوں نے بھی اس زمانے میں تھے سب نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی اس 40 سالہ زندگی کو دیکھا تو آپ سب نے ہی فرمایا کہ یہ صادق ہیں، امین ہیں. صادق اور امین کے لقب سے پکارا جاتا تھا. اور جب اعلان نبوت ہوئی تو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی میں ایسا انقلاب برپا کیا کہ ساری دنیا میں اسلام پھیلایا. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں رسول اکرم کے اخلاق کیسے اخلاق تھے. ہر انسان کے جو اخلاق ہوتے ہیں اس کو سب سے زیادہ جاننے والی اگر کوئی ہے تو اس کی بیوی ہے. سب سے زیادہ اس کے ایک شوہر کے اخلاق کتنے اچھے ہیں یا کتنے برے ہیں اس کو سب سے زیادہ جاننے والی کوئی دوست نہیں ہوتا، کوئی پڑوسی نہیں ہوتا، بلکہ سب سے زیادہ جاننے والے اس کی بیوی ہوتی ہے. آئیے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے پوچھیں. جب پہلے وحی نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق، اس وقت حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بار پڑا وحی کا، جس کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے اور آ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ سے سارا واقعہ سنا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے اخلاق ایسی گواہی دی اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں، غریبوں یتیموں کو کما کما کر کھلانے والے ہیں اور ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے ہیں. کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. اور بیویوں کے بعد اگر سب سے زیادہ اخلاق جانتے ہیں تو خدام، غلام اور نوکر چاکر جانتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ
اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں حضر میں ہر وقت حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اور مگر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں, تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سفر و حضر میں رہا مگر مجھے کبھی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اف تک نہیں کہا اور کوئی کام میں نے کیا یہ تو یہ نہیں فرمایا کہ کیوں نے کیے, کیوں یہ کام کیا. اگر کسی کام کو نہ کیا تو یہ نہ فرمایا کہ کام تم نے کیوں نہیں کیا, بلکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم مجھ سے اچھے طریقے سے پیش آیا کرتے تھے. اسی طریقے سے جتنے لوگ ہیں سب سے گواہی لیجیے, سب حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی تعریف ہی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کان خلقہ القرآن, حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے اخلاق کو دیکھنا چاہتے ہو تو آپ کے اخلاق بالکل قرآن کے مطابق ہیں. قرآن نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ان کو کیا اور جن چیزوں سے منع کیا اسے رک گئے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے یہ بہترین اخلاق ہیں. اور سب سے زیادہ اگر گواہی دینے والے ہیں ان کی گواہی زیادہ قبول کی جائے گی جو دشمن اسلام تھے, جو دشمن اسلام تھے. دشمن اسلام نے حضرت ابو سفیان ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے, انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وسلم کے اخلاق کی گواہی دی کہ ان کی تعلیمات بہت بہترین تعلیمات ہیں. اس طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کو ہم کیا گنوا سکتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اخلاق کی ہی وجہ سے ساری دنیا میں اسلام پھیلا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا, اسلام تلوار کے زور سے پھیلا, لیکن ایسا نہیں ہے. بلکہ اسلام جو پھیلا ہے راستے کی تیل تھی جو تھی مسلمانوں کے پاس, راستے کی تیل تھی جو تھی مسلمانوں کے پاس. یہ خنجر آہن نہیں, یہ خنجر اخلاق تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوہے کی تلوار نہیں تھی بلکہ اخلاق کی تلوار تھی, اخلاق کی تلوار تھی. اسلام جو پھیلا ہے اخلاق کی تلوار سے پھیلا ہے. یاد رکھو مذہب پھیلتا ہے تو اخلاق کی بنیاد پر پھیلتا ہے, اور مذہب تلوار کی بنیاد پر نہیں پھیلتا, مذہب ظلم کی بنیاد پر نہیں پھیلتا, مذہب بربریت کی بنیاد پر نہیں پھیلتا, مذہب دوسروں کے ساتھ بدسلوکی کے ساتھ پیش آنے سے نہیں پھیلتا, ظلم و زیادتی کرنے سے نہیں پھیلتا, بلکہ اسلام پھیلتا ہے تو اخلاق کی بنیاد پر پھیلتا ہے. اسلام پھیلا تو کردار کی بنیاد پر پھیلا, اسلام پھیلا تو حسن سلوک کی بنیاد پر پھیلا, اسلام پھیلا تو پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر اسلام پھیلا, اسلام پھیلا رحم کی وجہ سے پھیلا, اسلام پھیلا تو رحم کی وجہ سے پھیلا, اور جو کچھ پھیلا اخلاق اور کردار کی بنیاد پر پھیلا. اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے اخلاق کی گواہیاں کہاں تک گنوائے. اور رسول اکرم کے اخلاق ایسے اخلاق تھے. دیکھیے اسلام میں بہت ساری جنگیں ہوئی, کل ملا کر 82 جنگیں ہوئی. کتنی جنگیں ہوئی ہیں؟ 82 جنگیں ہوئی ہیں. 82 میں جو غزوات ہوئے ہیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم شریک رہے وہ 28 ہیں, باقی سرایہ ہیں. اور یہ جو جنگیں ہوئی ہیں سن 2 ہجری سے لے کر سن 9 ہجری تک ہوئی. 2 ہجری سے لے کر 9 ہجری تک صرف 8 سال میں 82 جنگیں, اور اس میں غزوات بھی جو ہوئی ہیں وہ 28 ہوئے ہیں. لیکن ان غزوات میں کتنے شہید ہوئے, کتنے مقتول آپ کو معلوم ہے؟ آج دنیا میں
جہاں بھی فسادات ہوتے ہیں یا جنگیں ہوتی ہیں، ہزاروں لوگ مارے جاتے ہیں، ہزاروں لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں، لاکھوں کے لوگوں کے گھر جل جاتے ہیں، لاکھوں کا مالی نقصان ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ زندہ مثال دیکھ رہے ہیں روس اور یوکرین کی، ہزاروں فوجی ختم ہو گئے، ادھر کے بھی ادھر کے، ہزاروں لوگ مارے گئے، بے حساب گھر جل گئے، تباہ و برباد ہو گئے، لیکن ابھی جنگ رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ قربان جاؤ آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جو عرب جو چھوٹی باتوں کے لیے سینکڑوں سال جنگ کیا کرتے تھے اور معمولی بات کو نسل بعد نسل وہ جنگیں ہوتی رہتی تھی، لیکن حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آ کر ان تمام جنگوں کو بھائی چارگی سے ختم کر دیا۔ نبوت کے اعلان سے پہلے حلف الفضول کے نام سے ایک معاہدہ ہوا جس میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم بھی شریک تھے، اور اس میں یہی طے پایا کہ ہم آپس میں محبت کے ساتھ رہیں، لڑیں گے نہیں، مریں گے نہیں۔ جب خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا، دوبارہ حجر اسود کو رکھنے کی باری آ گئی، تو ہر قبیلے کا لوگ، ہر قبیلے کا سردار یہی چاہتا تھا کہ ہم حجر اسود کو کعبۃ اللہ کے پاس نصب کریں گے، لیکن اب اس کا کس طریقے سے فیصلہ کیا جائے؟ تو انہیں لوگوں میں سب نے ایک بات طے کی کہ کل صبح سب سے پہلے جو خانہ کعبہ میں آئے گا وہ جو ہے نا فیصلہ کرے گا کہ کس سردار کو خانہ کعبہ کی طرف حجر اسود نصب کرنا ہے۔ اب سب کو انتظار تھا وہ کون ہستی آئے گی۔ ابھی حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا۔ اتنے میں دوسرے دن صبح دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے داخل ہونے والے شخص کو جب دیکھا گیا تو وہ آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم تھے۔ جیسے حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا سب نے پکارا، ھذا امین ھذا صادق، یہ امین ہے، یہ سچے ہیں، یہ امانت دار ہیں، ان سے ضرور ہم فیصلہ کریں گے۔ وہ لوگ جو اپنی خون کے کٹوروں میں انگلیاں ڈبو کر یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اسے رکھیں گے ورنہ لڑائی کا سلسلہ جاری رکھیں گے، ایسی جنگ کو، ایسی لڑائی کو اپنے فیصلے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یکسر ختم کر دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی لوگوں کو بلایا اور ایک چادر بچھائی، اور چادر میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے حجر اسود کو رکھا اور قبیلے کے سردار کے ایک سردار کو بلایا کہ ایک ایک کونا تم پکڑو۔ سب ایک ایک کونا پکڑے اور سب کو اٹھانے کا حکم دیا، سب اٹھائے، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست اقدس سے خانہ کعبہ کے کونے میں حجر اسود نصب کر دیا، جس کی وجہ سے سارا جھگڑا ختم ہو گیا۔ ورنہ خون کی ندیاں بہنے والی تھی، لیکن خون کی ندیاں بہنے سے روکنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ امن کا دین ہے، جو اسلام لے کر آئے وہ اسلام پیغام کا، وہ امن کا پیغام دیتا ہے، سلامتی کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام کے معنی ہی سلامتی کے ہیں۔ یہ جو آیا اسلام بس امن و پیغام، سلامتی کا درس دینے کے لیے آیا ہے، سلامتی کا درس دینے کے لیے آیا ہے۔ میں نے آپ ابھی بتایا روس اور یوکرین میں جو جنگ ہو رہی ہے، ہزاروں لوگ شہید
کو ہزاروں لوگ قتل ہو رہے ہیں، ہزاروں لوگ مر رہے ہیں اور ہزاروں گھر تباہ و برباد ہو رہے ہیں، ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگ بے گھر ہو رہے ہیں، مگر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور اس کے باوجود بھی نہ روس نے یوکرین پر قبضہ کر سکا، نہ یوکرین نے روس پر قبضہ کیا ہے، بلکہ یہ برابر جنگ جاری ہے۔ لیکن قربان جاؤ آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، رسول کریم اس دنیا میں تشریف لے آئے، آپ نے بھی جنگیں کی، آپ نے بھی اپنے جنگوں میں شرکت فرمائی، لیکن ان جنگوں کا کیا عالم تھا؟ 82 جنگ ہو گئی ہیں، 28 جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی، لیکن ان تمام جنگوں میں 8 سال کے دوران میں 9 ہجری سے لے کر 9 ہجری تک 8 سال کے درمیان 28 بلکہ 82 جنگیں ہوئی، لیکن دونوں طرف کے مسلمان لو چاہے غیر مسلم لو، یہودی لو، سکھ عیسائی لو، اس ساروں میں پورے 8 سال میں اگر جان گئی ہے 1018 لوگوں کی جان گئی۔ کتنی جان گئی ہے؟ 1018 اور 1018 جان جس میں ہمارے بھی ہیں، غیر مخالف دشمن کے بھی ہیں، سبھی کے ہیں۔ اتنی جان جانے کے بعد سارے دنیا میں اسلام پھیل گیا، سارے عرب اور ایران پہ کنٹرول آ گیا۔ ایسا امن کا پیغام دیا، ایسا امان کا پیغام دیا۔ میں خصوصیت کے ساتھ ہمارے غیر مسلم بھائیوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، ہمارے رسول نے جو پیغام دیا وہ پیغام آپ سنیے۔ ہمارے رسول نے پیغام دیا، خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں میں بہتر وہ ہے جس سے مسلمان کو فائدہ پہنچے، ایسا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ لوگوں میں مسلم بھی آئے، غیر مسلم بھی آئے، یہودی بھی آئے، عیسائی بھی آئے، ہر مشرک و کافر و مشرک سب قسم کے لوگ آ گئے، سب قسم کے لوگ آ گئے، تو بہتر وہ ہے جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق بھی ادا کرنے کا حکم دیا، للجاری حق، پڑوسی کا بھی حق ادا کرو۔ پڑوسی اگر کسی مسلمان کی زیادتی کی وجہ سے پڑوسی خوش نہیں ہے تو وہ جہنم میں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف مسلم پڑوسیوں کا خیال رکھو، صرف مسلم پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بلکہ اگر غیر مسلم بھی ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اسلام جو آیا ہے وہ امن کا پیغام دینے کے لیے آیا ہے، پیس کا پیغام دینے کے لیے آیا ہے، سلامتی کا پیغام دینے کے لیے آیا ہے۔ اور ہمیشہ ہر جنگ میں جب کوئی زخمی ہو جاتا تھا، خیری ہو جاتا تھا، ان کے ساتھ بہتر سلوک کرنے کو فرمایا جاتا تھا۔ ان کے ساتھ بہتر سلوک کرو، ان پر زیادہ مار دھاڑ مت کرو اور ان کو زیادہ نقصان نہ پہنچا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک ایسا سبق سکھایا کہ اگر کوئی قیدی غیر مسلم ہے اور پڑھا لکھا ہے، اس کی آزادی اس بلبوتے پہ رکھی گئی ہے، 10 مسلمان کو اگر لکھنا پڑھانا سکھا دیا تو آزاد ہے، 10 مسلمان کو لکھنا پڑھانا سکھا دیا تو آزاد ہے۔ اس سے لے کر رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے غیر مسلموں کو آزاد کیا اور پھر عورتوں پر ظلم نہ ڈھانے کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جیسے سے پہلے لڑکیوں کو زندہ دربار کیا جاتا تھا اور عورتوں پر خوب ظلم و ستم کے پہاڑ اڑائے جاتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، جب میری بیٹی 4 سال یا 5 سال کی ہو گئی اور جب کچھ بولنے لگی مجھے یا بتا کہہ کر پکارتی تھی، اب میں جب
وہ بڑی ہو گئی، مطلب 6-7 سال کی ہو گئی، تو میں نے اس کو سیدھا ایک کنویں کے پاس لے گیا اور لے جا کر اس کنویں میں اسے ڈھکیل دیا، اس کنویں میں اس کو ڈھکیل دیا۔ وہ لڑکی پکارتی تھی، یا بتا یا بتا یا بتا، اے ابا جان اے ابا جان۔ مجھے ذرا بھی رحم نہیں آیا، میں نے اس کو زندہ درگور کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سن کر آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، تو ایک صحابی نے کہا کہ تو نے اللہ کے رسول کو رلایا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو، وہ کتباش پوچھنا چاہتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے اپنی بات کمپلیٹ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تک جو کچھ ہو چکا، اللہ نے گناہ کو معاف فرما لیا، اب تم کسی لڑکی کو زندہ درگور مت کرو۔ تو لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے بچانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہے، اور تم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والوں کو روکنے والے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے کس پر رحم نہیں فرمایا؟ جانوروں پر بھی رحم فرمایا، مسلمانوں پر بھی رحم فرمایا، کافروں پر بھی رحم فرمایا، سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ من لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ تم زمین والوں رحم کرو، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ آسمان والا اس کو ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نوکروں پر بھی رحم فرمایا، خادموں پر بھی رحم فرمایا، ہر ایک پر رحم فرمایا۔ آپ اندازہ لگاؤ، جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم 8 جی کو فاتح مکہ بن کر مکے میں داخل ہو گئے، مسلمانوں کا جمع غفیر تھا اور بہت سارے غیر مسلم قیدی بن کر کے مسلمانوں کے ہاتھ میں تھے۔ اور اس سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم پر ان کفار و مشرکین نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے۔ کسی نے آپ کی پنڈلیاں مبارک کو لہو لہان کر دیا تھا، کسی نے آپ کے اوپر اوجھڑی پھینک دی تھی، کسی نے دندان مبارک شہید کر دیا تھا۔ جب جنگ احد میں آپ کا دندان مبارک شہید ہو گیا تو خون نکلا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم خون پوچھتے جا رہے تھے اور فرماتے جا رہے تھے، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ اس قوم کو بخش دے اس لیے کہ مجھے نہیں جانتے ہیں، مجھے نہیں جانتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف بددعا فرمائیے، ان کے خلاف بددعا فرمائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بددعا کی تھی، آپ بھی بددعا کیجئے تاکہ یہ ہلاک ہو جائے، یہ برباد ہو جائے، یہ ہلاک ہو جائے، یہ برباد ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو، میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو۔ تو دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کے ہاتھ اٹھتے تھے تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، لا ترک علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ان کو زمین پر مت چھوڑ۔ لیکن وہی محمد الرسول اللہ کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں تو کیا فرما رہے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی خواہش پر دعا کے لیے فرمایا کہ میں دعا کرتا ہوں تم آمین کہو۔ ہاتھ اٹھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے پروردگار آمرزگار ان کو معافی دے، اے پروردگار آمرزگار ان کو معافی دے، نہ کر ان کی خطاؤں کا شمار، ان کو معافی دے۔ صحابہ کرام نے کہا، ہم ہلاکت کی دعا کے لیے کر رہے ہیں اور آپ ان کی معافی کی دعا کر رہے ہیں۔ ہاں، انی بعثت رحمتاً، میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، لعنت بنانے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، بددعا کے لیے نہیں بھیجا گیا، میں تو رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اور
ایسے ایسے لوگ تھے اس میں جنہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے خاندان پر، آپ کی بیٹی پر بہت زیادہ ظلم و زیادتی کی تھی، لیکن اب فتح مکہ کے دن سب اب جھگڑے ہوئے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آج ہمیں خوب مارا جائے گا، ستایا جائے گا، ہماری خون ریزی کی جائے گی، سب کے گردنیں جھکے ہوئے ہیں۔ ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ تم کیا چاہتے ہو، تم کیا سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا اخن کریم وابن اخن کریم، کریم والوں کے بھائی سے کرم ہی کی امید ہے۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے تعلق سے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا فانتم طلقاء، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہوگی، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو جاؤ۔ سب جن لوگوں نے جان لیوا حملہ کیا سب کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے آزاد فرمایا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا سب کو آزاد کرنا تھا، سب نے لا الہ الا اللہ محمد رسول پڑھ کر مشرف اسلام ہو گئے۔ تو اسلام جو پہلا کردار کی معافی کی وجہ سے، کردار کی وجہ سے، اخلاق کی وجہ سے پھیلا، اس لیے ہمارا اسلام کا پیغام بھی ہے، ہمارا اسلام کا پیغام بھی ہے کہ تم ایک دوسرے پر رحم کرو، تم ایک دوسرے پر رحم کرو، ایک دوسرے نے کوئی غلطی کی ہے تو معاف کر دو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ایک دوسرے پر رحم کرو۔ تو اسلام امن کا پیغام دیتا ہے، اسلام شانتی کا پیغام دیتا ہے، اسلام بھائی چارگی کا پیغام دیتا ہے۔ یہی پیغام ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ محمد رسول اللہ کی سیرت کو پڑھو، محمد رسول اللہ کی سوانح حیات کو پڑھو، ان کی زندگی کو پڑھو۔ میں ایک دعوے کے ساتھ کہتا ہوں جو بھی محمد رسول اللہ کی سیرت کو شروع سے آخر تک پڑھے گا وہ اسلام قبول کیے بغیر نہیں رہے گا، وہ اسلام قبول کیے بغیر نہیں رہے گا۔ اس لیے اب دیکھو ان کو حضور کہنے والوں نے کہا ہے، ایک مائیکل ہارٹ ہے، ایک انگریزی مورخ ہے، تو وہ اس نے ایک 100 بہترین آدمی، 100 عظیم آدمی دنیا کے 100 عظیم آدمی کی فہرست اس نے مرتب کی۔ اس میں سب سے اول نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، حالانکہ وہ عیسائی ہے، لیکن سب سے اول نمبر پر رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا اس نے نام لکھا ہے۔ دنیا میں سب سے بہترین پیغمبر ہیں یہی ہیں، دنیا میں سب سے بہترین لیڈر ہیں تو یہی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تیسرے نمبر پر لایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تیسرے نمبر پر لایا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پہلے نمبر پر لایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 52 نمبر پہ لایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 13 نمبر پہ لایا، اور مہاویر کو 100ویں نمبر پر لایا، مہاویر کو 100ویں نمبر پر لایا۔ تو اس طریقے سے دنیا نے بھی یہ کہہ دیا، دنیا میں اگر سب سے کوئی بہترین انسان ہے تو وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات سے بڑھ کر کوئی ذات ہو نہیں سکتی۔ اور مگر ہم یہ ضرور ٹھینا ٹھوک کے بولیں گے، ہم یہ کہیں گے کہ یقیناً سب سے اونچی ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، مگر اس آڑ میں ہم دوسروں کو برا نہیں کہتے، ہم دوسروں کی گستاخی نہیں کرتے، دوسروں کی بے ادبی نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوکم، تم جو تمہارے مخالف غیر ہیں، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کو گالی مت دو، اس لیے کہ وہ تمہارے خدا کو لا علم میں گالی دیں گے، وہ تمہارے خدا کو لا علم میں گالی دیں گے۔ اس لیے ہم بس اتنا ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم کسی معاملے میں بھی نہ عیسیٰ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی بھی پیغمبر، ہم تو سب پیغمبروں کو اپنے سمجھتے ہیں، ان پر ایمان بھی لے آتے ہیں، کسی کی شان میں گستاخی و بے ادبی نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے کسی بھی دیوتاؤں کی شان میں بھی ہم ہرگز گستاخی و بے ادبی نہیں کرتے، ہم ان کا تذکرہ کرتے ہی نہیں، ہم بے ادبی کو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو اس لیے ہماری یہ خواہش ہے، ہمارا ایک پیغام ہے، ہمارے رسول کی شان میں گستاخی نہ کرو،
हमारे रसूल की शान में बेअदबी न करो, हम सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, रसूल की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये वो रसूल हैं, ये वो रसूल हैं। कुफार ने कहा कि अगर हक है, कुरान हक है, तो आसमानों से पत्थरों की बारिश नाजिल फरमा। ऐ अल्लाह, अगर ये कुरान हक है, आसमान से पत्थरों की बारिश नाजिल फरमा। तो अल्लाह ने काफिरों के जवाब में फरमाया, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, अल्लाह का काम नहीं कि अज़ाब दे जब तक ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम इनमें तशरीफ फरमा हो। काफिरों पर भी अज़ाब इसलिए नहीं आ रहा है, अल्लाह के रसूल इस दुनिया में मौजूद है। सुभान अल्लाह। रहमत रसूल पाक की हर शय पे आम है, रहमत रसूल पाक की हर शय पे आम है, हर गुल में, हर शजर में मोहम्मद का नाम है। वैसे रहमतुल लिल आलमीन है, वो चाहे तो जहाँ चाहे रह सकते हैं, लेकिन उन्हें ये आलम पसंद आया। अल्लाह तबारक व तआला ऐसी बातें करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। तो हजरत, हमारा यही पैगाम है कि अमन के साथ रहो, सुकून के साथ रहो, चैन के साथ रहो। मुसलमानों से भी अपील है कि गैर मुस्लिमों के साथ अच्छा सलूक करो, उनके साथ अदब के साथ पेश आओ और उनको उनके सामने अपने रसूल की सीरत को रखो। सबसे पहले अपने किरदार को रखो, पहले अपने अखलाक को रखो। अगर तुम्हारे अखलाक अच्छे हैं तो समझो कि सारे कुफर खुद ब खुद अच्छे हो जाएंगे, सारे कुफार खुद ब खुद अच्छा होंगे। मैं एक मिसाल देता हूँ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का और एक काफिर पहलवान का आपस में झगड़ा होता है। हज़रत अली का और एक काफिर पहलवान का आपस में क्या होता है? झगड़ा होता है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत बड़े पहलवान थे, अच्छे पहलवान थे। इसी वजह से तो हम या अली का नारा लगाते हैं ना, या अली का नारा लगाते हैं ना हर मामले में, या अली मदद, या अली मदद। वो ऐसे बहादुर, एक ऐसा जंग खैबर के मौके पर ऐसा बड़ा दरवाज़ा जिसको एक जमात मिलकर उठा नहीं सकती थी, जिसको एक जमात मिलकर उठा नहीं सकती थी, अकेले एक हाथ में उठाया। हालांकि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कद छोटा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का कद छोटा, लेकिन अकेले उस दरवाजे को हज़रत अली ने उठाया। और जब जंग ख़त्म हो गई, दरवाजे को फेंक दिया, सारी जमात के लोग मिलकर हिला नहीं सके। उतने बहादुर थे, उतने बहादुर थे। अब जब हज़रत अली से उस काफिर का पहलवान का मुकाबला हुआ, तो हज़रत ने अली ने उसको उठाकर पटक कर ज़मीन पर पटक दिया, उसके सीने पर चढ़ गए। अब चाकू तलवार तो पहले अरब लोग जिस तरीके से सीख हमेशा रखते हैं, इसी तरीके से पहले अरबों में अरब रखते थे हमेशा तलवार। तो उठा करके जो है उठा करके क्या है, हज़रत अली तलवार से ख़त्म करना चाहते थे, उसको मारना चाहते थे, लेकिन उस पहलवान ने क्या किया, हज़रत अली के चेहरे पर थूक दिया। हज़रत अली के चेहरे पर थूक दिया। हज़रत अली, इसीलिए हज़रत सब लोग सहाबा कराम को रिज़वान रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं। हज़रत अली को रज़ी अल्लाह अन्हु के ताल्लुक़ से करमल्लाहु वजहू कहते हैं, अल्लाह उनके चेहरे को इज़्ज़त बख्शे, इसलिए कि काफिर ने थूक दिया था, एक काफिर ने थूक दिया था। तो बहरहाल थूकते ही हज़रत अली सीने से उतर गए, जा अब मैं इन्हें कत्ल करूँगा, अब मैं इन्हें कत्ल करूँगा। तो वो पहलवान ने कहा, क्या बात है, क्या मामला है, आप मुझ पर पूरा काबू पा चुके थे, एक जरा तलवार चलाते मैं ख़त्म हो जाता था, तलवार चलाए, और आपके मेरे ऊपर जब आप सवार हों, मैं कैसे हिल सकता हूँ, सब मिलकर दरवाज़ा हिला नहीं सके, मुझे तो मैं आप मेरे ऊपर बैठे तो मुझे कौन कैसे, मैं कैसे हिल सकता हूँ। तो चाहे तो आप ख़त्म कर सकते थे, लेकिन आपने मुझे कत्ल क्यों नहीं किया। हज़रत अली ने क्या प्यारा जवाब दिया, ज़रा मुसलमानों ज़रा सुनो, कभी गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की कोशिश न करो, बिला वजह किसी गैर मुस्लिम को कत्ल करने की कोशिश न करो, नुकसान पहुँचाने की कोशिश। और ये तुम्हारा हक नहीं है, ये हुकूमत का हक है। और ये भी हुकूमत की, कहाँ की हुकूमत का हक है, जहाँ इस्लामी हुकूमत वहाँ का हक है। आप सिर्फ केस कर सकते हैं, लेकिन किसी को कत्ल नहीं कर सकते। तो हज़रत अली से पूछा, क्यों कत्ल नहीं किया। तो हज़रत अली ने क्या प्यारा जवाब दिया, देखो मैं तुझसे लड़ रहा था तो अल्लाह की वजह, अल्लाह के लिए लड़ रहा था,
اللہ کے لیے لڑ رہا تھا. میں تیرے وار کو روک رہا تھا تو اللہ کے لیے روک رہا تھا. میں تیرے اوپر وار کر رہا تھا تو اللہ کے لیے کر رہا تھا. زمین پر میں نے تجھ کو اٹھا کر کے پٹک دیا تو اللہ کے لیے. لیکن جب میں تیرے سینے پر چڑھ بیٹھا, تجھے میں قتل کرنا چاہتا تھا, تو نے میرے چہرے پر تھوک لیا. تو میں بھی انسان ہوں نا, میں بھی انسان, مجھے غصہ آ گیا, مجھے غصہ آ گیا. اب میں اگر قتل کرتا, آدھا میرا غصہ تھا, آدھا اللہ کے لیے ہوتا تھا. آدھا میرا غصہ, آدھا اللہ کے لیے. میں نہیں چاہتا تھا کہ آدھا غصہ میرا ہو, بلکہ میں صرف پورا اللہ کے لیے قتل کرنا چاہتا تھا. لیکن تو نے تھوک لیا تو میں اپنے ذات سے انتقام لینا نہیں چاہتا تھا. یہ دیکھ کر وہ پہلوان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مچل گیا. ذرا سوچنے کی بات ہے, ذرا سمجھنے کی بات ہے. اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو قتل کر دیے ہوتے, کافر قتل ہو جاتا, کافر قتل ہو جاتا. جو اس کی کفر کی برائی ہے دل میں رہ گئی. کافر قتل, مگر اس کے دل میں برائی مسلمانوں کے تعلق سے ہو یا کفر کی برائی ہو, وہ دل میں رہ جاتی تھی. لیکن حضرت علی نے کافر کو قتل نہیں کیا, کفر کو قتل کیا. کافر کو قتل نہیں کیا, کفر کو کیا. اب حضرت کافر کو چھوڑ دیا تو اس کا کفر بھی ختم ہو گیا, اس کا کفر بھی ختم ہو گیا, کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہو گیا. اس لیے مسلمانوں سب سے تم پہلے اپنا کردار درست کر لو. اپنے کردار, اپنے اخلاق, اپنی ایکٹیویٹیز اور اپنے کردار اچھے کر لو, بعد میں دوسروں کو تم یہ کرنا. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے 40 سال تک اپنی ذات کو منوایا, 40 سال تک اپنی ذات کو منوایا. 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا, اور صرف 23 سال کی زندگی میں ساری دنیا کی کایا کو پلٹ دیا, ساری دنیا میں اسلام کا بول بالا کر دیا. یہ صرف اخلاق کی وجہ سے کیا. تم اپنے اچھے اخلاق کرو, سارے غیر مسلم مسلمان نہ ہو تو میرا نام نہیں. تو ہم بشرط کہ ہم حقیقت میں اپنے کردار کو اللہ کے لیے, اللہ کے خاطر بدلیں. جب ہم اللہ کے خاطر اپنے کردار کو بدلیں گے, یقیناً غیر مسلم بھی کہے گا مسلمان ہو تو ایسا مسلمان ہونا چاہیے, مسلمان ہو تو ایسا مسلمان ہونا چاہیے, دین ہو تو ایسا دین ہونا چاہیے. بہرحال اسلام ایک امن کا پیغام دیتا ہے, شانتی کا پیغام دیتا ہے, سلامتی کا پیغام دیتا ہے ہر دو گروہ کو, چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو, ہر ایک کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ, میں ساری دنیا کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. ان کا پیغام سارے لوگوں کے لیے, مسلم غیر مسلم عیسائی سب کے لیے پیغام ہے. اس پیغام امن کو قائم رکھو, آپس میں بھائی چارگی پیدا کرو, اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کرو, تو انشاءاللہ دین بھی سنور جائے گا, دنیا بھی سنور جائے گی. کہ محمد سے تو وفا تونی تو یہ کہہ رہے ہیں, کہ محمد سے وفا تونی تو یہ کہہ رہے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم کہہ رہے ہیں. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, جشن میلاد النبی, سرکار کی آمد. سماج کے سدھن گوڑا صاحب بھی آئے ہوئے ہیں, ان کی گلپوشی ہونے جا رہی ہے.